جب بھی اسلاف سے توحید کی متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کے حالات کے اعتبار سے ان کے دل میں ایسی مثالیں ڈالیں جو بیان کرنے کے بہت ہی موثر ثابت ہوئی اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دابریہ آیا اور خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور یہ خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سب طبی کارخانہ ہے جو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم ہو اس کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں تاکہ اس سے بحث کروں اور کو لوگ غلطی میں جو مبتلا ہیں اپنی طاقتوں کو ہم ہائے کہ کبھی طاقت کے تابع کر دیا ہے، وہ سارے یہاں کو چلا رہی ہے۔ زمانے میں سب سے بڑے عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا رات کا وقت تھا اور رات ہی کو حذیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس لائبریری سے بحث کریں اور سمجھائیں کہ وہ راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ وہ آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس جا کر پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا جسے دریا دجلہ کہتے ہیں، اس کی ایک جانب شاہی محلات اور دوسری جانب شہر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کر آنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مہدی کا پیغام سنایا اور کہا کہ میں خلیفہ کے دربار میں ایک دابریہ ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات بہت دور چل رہی ہے اور اس مناظرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ جا کر کہہ دیں میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں اور اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ عمرہ وزراء سب بیٹھے ہوئے اور دابریہ بھی بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار ہے۔ رات ہی کافی گزر چکی تھی مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داریہ کی بنا ہی۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے مگر میں ان سے نبٹ نہیں سکوں گا، اس لحاظ سے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے تو مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خلیفہ بھی مطمئن ہے اور درباری بھی حیران ہے اور دابریہ بیٹھا ہوا ہے، شیخ ہی دکھا رہا ہے۔ انتظار کی گھڑی ختم ہو رہی ہے اور امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی تعظیم کی جاتی ہے، تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے فرمایا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں جبکہ آپ کے پاس آدمی رات کے پہلے ہی پیر میں بھیجا گیا تھا، تو آپ نے پہلے پیر میں ہی بھیجا تھا تو آخر اتنی تاخیر کیوں کی گی؟ وجہ پیش آئی شاہی حکم تاکہ اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے، تو آپ اس میں کیوں دیری لگائی تھی؟ امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور عمر پر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا قصہ پیش آیا ہے۔ اس سے شدو مجھ سے کہ نے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا اور یہ کیا حادثہ پیش آیا۔ اگر فرمایا میں بہت بڑا واقعہ تھا اور مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ قصہ تھا، جب سارے دربار کو خوب شوق دے رہا اور سرابہ شوق بن گئے، تاکہ خود خلیفہ نے کہا ہے کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قصہ یہ پیش آیا کہ میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا اور دریا میں پہنچا تھا۔ دریا کے کنارے جو پہنچا تو اندھیری رات تھی اور کوئی ملا تھا جو نہ کشتی تھی اور نہ ہی کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شچو پانی میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر میں ہود لکڑی کی ناؤ عمدہ بنائے تختے نکلنے شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک نکلتا چلا آ رہا۔ میں نے تاخیر سے دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ دریا میں سے موتی نکال سکتا ہے، مچھلی نکال سکتا ہے، میں یہ بنائے پھٹے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جوڑنے شروع ہو گئے، جوتے جوتے کشتی کی صورت بن گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس سے کشتی بن گئی، آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ تو اوپر نیچے خود بخود تختے لگے جا رہے تھے۔ ابھی میں اس حیرت میں یہ تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کینیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگی اور جوڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تختے جو خود جڑ رہے تھے ان کی دریاؤں نے
درجوں سے میں پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہو گیا اور درجوں میں بھی بھرنا شروع ہو گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑی شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک کے گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، چلی مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کے دھار پر پہنچے تو پانی ادھر ادھر کا جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے مخالف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پہ پہنچ گئی، آخر جو کر پھر میں کنارے میں کھڑی ہو گئی۔ میں اتر جاؤں، میں اس لیے میں اتر گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ یہ سنے مجھے جس کی وجہ سے تجربے میں کہیں گھنٹے لگے، اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں دیر سے پہنچنے پر خلیفہ سے معافی چاہتا ہوں۔ داریاب نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑی عالم، دانشمند اور فاضل انسان ہیں، مگر بچوں کی جیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بلے یہ کیسے ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں خود خود تختے نکل آئیں اور خود بخود جڑنے لگیں، خود خود کیلے جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود ہی آگے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ تو بیٹھ جائیں اور خود ہی پانی کے مخالف محلات کی طرف آپ کو لے چلیں، خود ہی جو کنارے پر پہنچا دے۔ اور کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ یعنی میں نے سے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے دانشمند ہیں، فاضل ہیں، عالم ہیں، امام صاحب آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں جیسی، بچوں جیسی باتیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کشتی بنانے والا خود بخود بن گئی، کوئی کیلے نکالنے والا نہیں، خود بخود لگی، اور کوئی روغن لگانے والا بھی نہیں، اوپر دودھ بھر گیا، کوئی جلانے والا مدان نہیں، تو خود ہی چل رہی ہے، کوئی سمجھانے والی نہیں، خود ہی سمجھ گئی ہے کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ اور میں آنے والی بات ہے کہ حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، بغیر کیل لگانے والے کے اس میں کیل نہیں لگ سکتی۔ اور اتنا بڑا جہاں، جس کی چھت آسمان، جس کی فرش زمین، اور جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود کیا خود ہی چل رہے ہیں؟ سورج بھی، چاند بھی خود بھی چل رہے ہیں۔ کوئی اس میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یا معمولی کشتی کیسے انسان بنا سکتا ہے؟ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اتنا ہی بڑا جہان انسان کے بس میں نہیں، خود بخود بن جائے تو ہم، تمہاری عقل بچوں جیسی ہے اور میری عقل بچوں جیسی، میں نادان ہوں اور تم نادان ہو، چنانچہ یہ سنتے مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث